بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا میں وہ بد نصیب شخص کیسا ہوگا جس کو خانہ کعبہ سے دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے۔ ماں باپ کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، اس میں وفا ہوتی ہے، مگر جب بچے بڑے ہو کر زبان کھولتے ہیں تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نافرمان اولاد کی وجہ سے 60 سال کی عمر میں باپ مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ شکیلا اور زاہد کی پسند کی شادی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، پھر بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ وہ زاہد کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ زاہد ایک بولا بالا انسان تھا، اس کی بیوی بہت تیز تھی۔ کچھ مہینوں بعد جب شکیلا کو یقین ہو گیا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے قابو میں آ چکا ہے، اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ چال چلی، وہ زاہد سے ناراض سی رہنے لگی۔ شوہر سے برداشت نہ ہوا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ شکیلا نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی، میں آپ کی خدمت تو کر سکتی ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ان بوڑھوں کی مجھے خدمت کرنا پڑتی ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ کئی دن اس بات کا اصرار کرتی رہی۔ زاہد نے اپنی بیوی کو کہا نیا گھر خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہم امی ابو کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر گھر کا بندوبست کریں گی۔ زاہد نے بیوی کی بات مان لی، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر ساس سسر کے گھر چلا گیا۔ زاہد کو اس کی ماں اور باپ نے بہت سمجھایا کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر زاہد کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا، اس کو اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ زاہد کافی عرصہ تک نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر اس کو نوکری نہ ملی۔ ساس سسر بھی اس کو بوجھ سمجھنے لگے۔ پھر سسر کی مدد سے زاہد سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ ویزے کے سارے اخراجات اس کے سسر نے برداشت کیے۔ زاہد نے سعودی عرب جا کر خوب محنت کی، اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ اللہ نے اسے 3 بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس دوران اس نے اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ اس کو بیوی نے کہہ رکھا تھا اگر تو نے اپنے والدین سے رابطہ رکھا تو میں تجھ سے رابطہ ختم کر دوں گی۔ زاہد نے بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو بلانا تک چھوڑ دیا۔ وہ اپنے والدین کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس کے بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیوں کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھی۔ اس کے کانوں میں یہ آواز آئی اس بندے کا کوئی حج قبول نہیں۔ چنانچہ اس بزرگ نے زاہد سے پوچھا بیٹا تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ زاہد نے بتایا بابا جی میں نے 10 حج کیے ہیں، زندگی کے 25 سال سعودی عرب میں گزار چکا ہوں۔ بزرگ نے زاہد سے کہا تیرا کوئی بھی عمرہ اور حج قبول نہیں ہوا، تو نے کسی پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کر رہا۔ تب زاہد کو ماں باپ یاد آ گئے، اس نے بزرگ سے کہا ہاں میں نے ظلم کیا ہے، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، میں یہی سوچتا رہا میرے حج اور عمرے سے میرے سارے گناہ صاف ہو جائیں گی۔ بزرگ نے کہا مزید حج کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے والدین سے جا کر معافی مانگو۔ زاہد وہاں سے اٹھ کر کعبے کے سامنے آ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنا سب کچھ تباہ کر لیا۔ زاہد اپنے ملک واپس آ گیا، بیوی اور بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ایک دن زاہد نے اپنی بیوی سے کہا میں نے اپنے والدین کو ملنے جانا ہے۔ اسی بات پر ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ بچے ماں کو سپورٹ کر رہے تھے، لہذا انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ باپ جس نے 25 سال بچوں کے لیے باہر پردیس میں گزارے، چند ہی منٹوں میں انہوں نے بگانا کر دیا۔ یہ شخص گاؤں کے اڈے پر اترا، اس شخص کو کچھ پتہ نہ تھا اس کے والدین زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اسے نہر کے کنارے ایک آدمی ملا، زاہد نے ڈرتے ڈرتے اپنے والدین کے بارے پوچھا۔ بتانے والا زاہد کو پہچان نہ سکا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس نے زاہد کو بتایا وہ دونوں میاں بیوی بہت بوڑھے تھے، ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا، انہوں نے بہت تنگی اور حسرت کی زندگی گزاری ہے۔ ایک دن اس بوڑھی عورت کا خامد جو کہ 80 سال کا تھا مزدوری کرنے گیا، وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ وہیں فوت ہو گیا۔ اب اکیلی ماں رہ گئی، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، پڑوسی رحم کھا کر اسے کھانا بھیج دیتے ہیں، کبھی نہ بھیجے تو شکر کر کے رات گزار لیتی ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت کو فالج ہو گیا، اب سنا ہے چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی، اب وہ نبینا ہو چکی ہے، فالج زیادہ ہے، ہر وقت کسی کو یاد کر کے روتی ہے۔
زاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ گاؤں کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے ٹھوکر لگی، وہ گر پڑا۔ وہ دوبارہ اٹھا، پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے، اس آدمی کو کیا ہوا؟ اس نے گھر پہنچ کر ایک دم سے گھر کا دروازہ کھولا۔ اس کی نظر ماں پر پڑی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ زاد دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا، اس کی ماں اسے کہے گی جا دفع ہو جا میری نظروں سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زاد نے بھاگ کر ماں کے قدموں کو سینے سے لگا لیا، اسے بار بار چومنے لگا۔ ماں سمجھ گئی یہ میرا بیٹا زاد ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹے تم نے بہت زیادہ انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے۔ بیٹی میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، بیٹا تمہارا چہرہ کہاں ہے، مجھے ہاتھ لگانے دو۔ زاد ماں کو گلے لگا کر خوب روتا ہے، ماں سے کہنے لگا ماں جو کام مجھے 30 سال پہلے کرنا چاہیے تھا اب میں کر کے آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے آیا ہوں۔ زاد کی ماں 1 سال زندہ رہی، 1 سال میں اس نے دل و جان سے ماں کی خدمت کی۔ ماں بچے کو کتنی تکالیف اور مصیبتوں سے پالتی ہے، یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن و سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے۔ 3 دفعہ آپ نے والدہ کا نام لیا، 4تھی دفعہ آپ نے والدہ کا نام لیا۔ انسان کا وجود والدین کی محرون منت ہوتا ہے، انسان کو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اے رب کریم جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، تم بھی ان دونوں کے حال پر رحم فرما۔